ڈپریشن, ٹینشن, لوگ چاہتے ہیں کہ بس زندگی سے ہار جائیں, جیتنا نہیں چاہتے. تو اس حوالے سے کچھ پاور یا سم تھنگ کوئی اس طرح کی کوئی آپ کام کر رہی ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئیں؟ بالکل, میرا جو سبجیکٹ ہے وہ تو ہیومن ہے. ریکی تو ایک ٹول ہے جو ہیومن کو خوش رکھنے میں یا اس کو اپنا پوٹینشیل استعمال کرنا ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں, تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک نارمل فریکوینسی پہ رہنا چاہیے, جسے ہم پیس کہہ سکتے ہیں, کنٹینٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں انوالو ہو کے فزیکل یعنی مادی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا جو اندر ہے اس کو مار دیتے ہیں. اور میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے نا, تو آپ ہر وقت اس کو بیٹھ کے نا ڈسکس کیا کریں. ایک آیا اس کو سنائی, یار دیکھو میرے سے میری جاب چلی گئی, دکھڑے سنائے جا رہے ہیں, جاب چلی گئی بالفرض کسی بندے کی. اب ہر دوسرے بندے سے جب ملے گا نا, اس نے یہی ڈسکس کرنا, یار دیکھو میری جاب چلی گئی, وہاں یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. آپ چھوڑ دیں, آپ اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں. ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہم ہیومن بہت طاقتور ہیں. جیسے موسیقی ہم پہ ایک اچھا اثر ڈالتی ہے نا, جب ہم اس قسم کی نیگیٹو گفتگو کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی ڈپریس کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی پرابلمس کو سر پہ نہ سوار کریں, ان کو ہر وقت بولتے نہ رہیں, آپ ان کو رکھ دیں ایک طرف, اور ذرا اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کی کوشش کریں, تو خود بخود آپ کی طرف سلوشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ ہر وقت دکھی ہے اس میں رہتے ہیں, سیلف پٹی میں, لوگوں سے ہمدردی بٹورنا چاہتے ہیں, یا اس کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے, صرف ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو ظاہر اس نے سولوشن کی طرف نہیں جانا. اچھا, اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اٹینشن کے لیے وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایموشنل بہت زیادہ ہیں, لازم سی بات ہے کہ میں ہمدردی جتاؤں گی تھوڑی سی, ہے نا, تو اس وجہ سے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پرابلم ہو نہ ہو وہ ڈسکس کریں. دیکھیں, یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ توجہ چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو توجہ ملتی ہے تو وہ اس میں اگلے کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور توجہ لیتے ہیں. کچھ کو ملتی ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس قسم کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. کوئی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. سائیکولوجیکل انسان ایک سائیکک مشین تو ہے نا, مسائل بھی ہوں گے اس کے, لیکن ان کے سلوشن ہر چیز کا ہے. اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی پرابلم کا سولوشن والے پارٹ پہ جائے. میں اپنی کوئی وہ نہیں کر رہی, جب میں اسٹوڈنٹ تھی یا میرے ساتھ جب زندگی میں اونچ نیچ ابھی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر انسان کی ریکی اگر کرتے ہیں تو ہماری پرابلمز نہیں ہیں. پرابلمز ہیں اسی طرح ہیں جیسے باقی لوگوں کی ہیں. ہمارا ان کو دیکھنے کا اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. ہم پرابلم کو اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کو میں نے ادھر کر کے ادھر کر دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے اوپر سوار ہے اور میں کہتی ہوں ابھی میرے سر پہ آ گئی, اس کو میں کیسے ہٹاؤں. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھے انسان, اس سمجھنے کے ساتھ پھر آپ انالائز کریں آپ کن چیزوں میں اچھے ہیں, کن چیزوں میں ویک ہیں. اچھی چیزوں کو پالش کریں اور اپنی جو ویکنیسز ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی جینیس تھا یا کامیاب تھا. لوگ زیرو سے شروع کرتے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ اس کا پروڈیوس ہونا وہ نیچر کے ہاتھ میں ہے, قانونی قدرت ہے. خدا نے ایک سافٹ ویئر بنا کے نظام میں ڈال دیا ہوا ہے. اگر ہم اس سافٹ ویئر کو سمجھ لیں کہ اس پہ کیسے کام کرنا ہے, تو چیزیں ہماری مرضی سے خود بخود مولڈ ہوتی چلی جاتی ہیں, ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس میں پہلا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلمز, اپنی کمی, اپنی محرومیوں کا ہر وقت روئیں مت. آ گیا نا, اس کو سولو کریں, اس کے سولوشن کے بارے میں سوچیں. اگر سولو ہونے والی چیز نہیں ہے تو اس کو بھلانے کی کوشش کریں اور اس طرف ڈائیورٹ کریں جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, جو آپ کو گروم کرتی ہیں. انسان اپنے پسندیدہ ماحول میں جب رہتا ہے اور وہ چیزیں کرتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہیں, تو اس کی گروتھ تیز ہوتی ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی جاب یا ایسے کام یا ایسی شادی میں گھس جاتے ہیں جہاں وہ خوش نہیں ہیں. اس کے باوجود اگر وہ انالائز کریں تو ان کی زندگی میں ایسے بہت سے پازیٹیو پوائنٹس ہوں گے, پلس پوائنٹس ہوں گے, جن سے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا. اچھا, ایک چیز جو کہ آج کل زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خاص طور پہ یوتھ کی اگر میں بات کروں, شادی کر لی, گھر ٹھیک نہیں چل رہا, مجھے جینا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, ایگزام میں فیل ہو گئے, مجھے سوسائڈ کرنی ہے, مجھے زندگی نہیں چاہیے. میں حیران ہوں سوئسائڈ کا جو یہ فیکٹر ہے نا, یہ مجھے خوف دلاتا ہے. مطلب ڈپریس نہیں کرتا, مجھے خوف آتا ہے کہ یار ہم خدا کی دی ہوئی زندگی کے لیے اتنے نا شکرے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات پہ فیل ہو گئے,
خودکشی بس کر اب لو, مجھے نہیں جینا, شادی مرضی کی نہیں ہوئی خودکشی کر لو. نہیں بھائی, زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ملتی, ہر چیز آپ کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے. سم ٹائم ہم نیچر کے اس قانون کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ کوئی چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی. چنگا بھلا ایک بندہ کامیاب زندگی گزارتے گزارتے اچانک نیچے کیوں گر پڑتا ہے, کیونکہ یہ جو ناکامی ہے اس کو آپ کس طرح سے قبول کرتے ہیں, اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, وہی آپ کی جو اصل وہ ہے گروتھ کا جو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ زیرو کے بعد زندگی سٹارٹ نہیں ہوتی, بلکہ کسی بھی ڈیجٹ کے ساتھ زیرو اگر لگ جائے تو اس کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے. زیرو کے بنا تو پھر 9 پہ آ کے آپ وہیں آپ کی جو گنتی ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. اور ویسے زیرو تو سب کچھ ہے. میتھمیٹکس میں تو زیرو جو ہے نا اسے لامحدود سمجھا جاتا ہے. کچھ ہے, زیرو تو سب کچھ ہے. اگر آپ کہیں زیرو پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس کو 100,000 بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ زیرو سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر زندگی میں زیرو نہ ہونا تو زندگی یقین کریں کسی کام کی. ایک اور غلط فہمی موبائل نمبر میں بھی زیرو نہ ہو, بلکہ اسٹارٹ زیرو سے ہوتا ہے. تو 2 زیرو ہوں تو زیادہ اچھا ہے, آپ مجھ سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. یوں ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک ٹیبو سا بنا لیا ہے, ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی لے لیں گے اپنی مرضی سے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے, یا ہم کوئی بڑا سا گھر لے لیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. حالانکہ مٹیریل جتنا آپ لیتے ہیں آپ اپنے لیے ٹربل خرید رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جب گاڑی ہوتی ہے آپ کے پاس, آپ اس کو مینٹیننس کرنی ہے, اس کا پیٹرول ہے, یہ جی ٹائر پنکچر ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں ہے. خاص طور پہ کراچی میں پارکنگ کا ایشو, چوری کے ڈر کا, تو مطلب آپ حقیقت میں مٹیریل خرید کے ساتھ اس کے 10 غم خرید رہے ہوتے ہیں. خوشی مٹیریل سے نہیں ملتی. یہ ایک آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی. اور جب آپ کو عادت پڑ جاتی, تھوڑا سا مشکل کام ہے, اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, تھوڑا صبر چاہیے, آپ اپنے آپ کو جانیں, اس چیز کو ڈیولپ کریں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو خوشی اور غم میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا, بیکاز یو آر ان مڈل. آپ ایک پیس والے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, تو آپ کو خوشی بھی فیسینیٹ نہیں کرتی, آپ کو دکھ ہی نہیں کرتا. اور یہ کیفیت وہی ہے جہاں سے ہمارا لنک ڈائریکٹ اوپر والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. مطلب اس کو جاننے کے لیے, اس سے دوستی بنانے کے لیے آپ کو ان دونوں ایکسٹریم ایموشنز کے درمیان میں آنا, پوائنٹ پہ آ کے ٹھہراؤ, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھہراؤ انسان کی لائف میں آتا ہے. کچھ نوجوانی کے دور میں اس نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں, کچھ کو زندگی لگ جاتی ہے, کچھ بیچارے چلے جاتے ہیں اس کے باوجود نہیں, کچھ کو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شعر ہے, ان کو بہت پیچھے دھکیل رہی ہیں, تو ان کو کچھ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. جیسے آپ کچھ بتائیں, مجھے تو بہت سی چیزیں لائک وہی ہم نے اسٹریس کی بات کی, ڈپریشن کی بات کی, تھاٹس کی بات کی, پازیٹیو نیگیٹیو اینڈ سوسائٹی کے اثرات. اچھا, ایک بڑا کامن سا میرے پاس جو سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں, ایک کامن سا میں پرابلم دیکھتی ہوں کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, سیکھتے نہیں ہیں. یعنی آپ ترقی تو کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی اونچی جگہ پہ جانا تو چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل مارکیٹ مینیجر اور سی او اور وٹ ایور, لیکن آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے جو یوتھ ہے وہ بجائے فیل ہو کے خودکشی کرنے کے بجائے, بہت یہ کرول کام ہے. آپ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اس کو گزارنا ایک آرٹ ہے سائنس کے ساتھ ساتھ. تو آپ اپنے آپ کو ڈیولپ خود بھی کر سکتے ہیں. کامیاب لوگوں کو کی لائف کے بارے میں پڑھیں. سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ایفرٹ نہیں چھوڑنی. آپ مستقل مزاج ہونا چاہیے آپ کو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا, مہینے بھر میں آپ کا دل بھر گیا, نہیں یار یہ نہیں کر رہا, میری بات کر رہی ہے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کم از کم اس کو 1.5 سال دیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ, ایٹ لیسٹ جیسے آرٹسٹ ہیں, پہلے زمانے کے جو آرٹسٹ ہوتے تھے, اب آپ ان کی اگر سٹوریز سنیں تو وہ 10 سال 12 سال اس خواہش کے پیچھے لگے رہے, زندگی دے دی. اور میری تو زندگی, اس وقت بھی کچھ یوتھ آرٹسٹ ہیں جو ہمارے بچوں کے دوست احباب ہیں, ان کا بھی یہی ہے کہ وہ 3-7 سال سے دے ور آفٹر دیئر آبجیکٹیو, وہ اپنے آبجیکٹیو پہ ٹکے رہے کہ مجھے یہی کرنا ہے, اینڈ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ اسٹک رہیے. ہو سکتا ہے آپ کی کہیں حکمت عملی غلط ہو, آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کا راستہ ادھر چلا گیا ہے, ادھر نہیں جا رہا, تو وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں. یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ. یہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ جانیں کہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلی تو یہ کہ آپ کسی بھی اونچے عہدے پہ جانے کے لیے آپ کو پرسنلی اتنا گروم, اتنا اچھا ہونا چاہیے, اتنا سفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ انٹرویو دینے یا اس جگہ پہ جانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں
تو خود آپ کو نیچر پک کر لیتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی اخلاقی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو موبائل فون کا استعمال آنا چاہیے. میں دیکھتی ہوں کہ ینگ بچے اگر کسی نے ان کو دے دیا ہے فلاں سے کانٹیکٹ کرو، ٹھک کر کے آپ سی او لیول کے بندے کو فون کر دیتے ہیں. آپ پہلے ایس ایم ایس کریں، میسج کریں، ٹائم دیکھیں. بیسک رولز جو ہیں، جو بیسک اخلاقی قدریں ہیں ان کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے سنس آئی ایم 24/7 آلموسٹ اویلیبل ٹو مائی کلائنٹس. مجھے رات کو 2 بجے 2:30 بجے بھی کال آ جائے گی، جی آپ ریکی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو سم ٹائم تو میں روڈ بھی ہو جاتی ہوں کہ یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا، مطلب جب میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے کال کرنی ہے. تو یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اپنے اندر خود لے کے آئیں. ایک اچھا انسان بنیں تو آپ ایک اچھے کیریئر اورینٹڈ پرسن بھی بن جائیں گے، ایک اچھے آرٹسٹ بھی بن جائیں گے، ایک اچھے پولیٹیشین بھی. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم وقت کو مینیج نہیں کرتے. اکثر اسپیشلی لڑکیوں کی بات کروں یا ایون لڑکوں کی بھی بات کروں، خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 2 گھنٹے واٹس ایپ پہ، 3 گھنٹے میسنجر پہ، 4 گھنٹے فیس بک پہ گزارنے کے بعد کہتے ہیں یار ہم نے اتنا کام کیا ہے قسم سے بس نا تھک گئی ہوں، اب تو بالکل ہمت نہیں ہو رہی کام کرنے کی. اور اسی وجہ سے یار تمہارے گھر بھی آنے کا نا مجھے ٹائم نہیں مل رہا، تو میں کیا کروں، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. یہاں پہ یہ ٹائم آج کل یہاں چلا گیا. آپ کو اللہ میاں نے ٹائم بھی دیا ہوا ہے، انرجی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، آپ وہ سارے جو ہیں اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کم از کم آپ اس کی پروڈکٹیوٹی ضرور فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ یہ جو میں 4 گھنٹے کہیں لگا رہا ہوں اینڈ آف دی ڈے مجھے کیا ملے گا، مطلب ناٹ ان ٹرمز آف منی اونلی. کیا میری کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا میں کچھ سیکھ رہا ہوں، کسی محفل میں جا رہا ہوں وہاں مجھے کوئی لرننگ ہے. مطلب آپ ہلا گلا کر کے بھی خوش ہو سکتے ہیں، آپ کتاب پڑھ کے بھی اتنے ہی خوش ہو سکتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایک کتاب پڑھ کے نکلتے ہیں نا باہر، تو یوں لگتا ہے کہ آپ کہیں سے وزٹ کر کے آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ ایک نیا بندہ. لیکن وہ کہ آپ کا چوائس ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو. تو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریوزٹ کریں، دیکھیں کہ آپ وہ کون سے کام کر رہے ہیں کہ جو آگے آپ کی زندگی میں کسی کوئی پرپس. اچھا، ملنے کی اور وقت کی بات آئی تو یاسر کہاں کے بھی یقیناً ہانے تک پروفیشنل تھی وی آئے ہو، کافی سانگس بھی گائے ہو پیا، وقت لائی گھٹ ملن ہوں سو دوستن کے ٹائم دیکھنے کو ملے اسے سیکھنا چاہیے. سو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بس جی آپ خوش رہیں، اللہ میاں کی دیوی نعمتوں کو دیکھا کریں اپنے ارد گرد. وہ بہت کچھ ہے جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نوٹ کریں اور اپنے آپ کو خود سمجھیں. اپنے آپ سے محبت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈپریس نہ کریں، خودکشی کے بارے میں مت سوچیں. باہر جو بھی ہو رہا ہے سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو فوکس نہ کریں، آپ دعا کریں، یہ بہتر ہو جائے گا. ہم انسانوں کی سوچ میں اتنی طاقت ہے. یہ میرا ویسے مشن ہے کہ پاکستان میں اتنے لوگ اویئر ہو جائیں اس انرجی ہیلنگ سے کہ ہماری تھاٹ پازیٹیولی کچھ پازیٹیو چینج لے کے آئیں. اور اس کا ایک گلمس آپ دیکھ رہے ہیں. ہم جو انرجی ورکرز جتنے پاکستان کے ہم انٹر لنکڈ ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک پراسپرس، پیسفل اور اچھا ملک ہے جس میں عوام خوشحال ہے. تو جب ہم کلیکٹیولی یہ سوچتے ہیں تو اس کا کلیکٹیولی رزلٹ بھی آتا ہے.